پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے 10 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس میں شاہینوں سے خطاب، کہا رافیل کی تباہی مودی قیامت تک یاد رکھے گا۔ شاہینوں نے عظیم فتح پر ایم عالم کی یاد تازہ کر دی۔ 10 مئی کا دن رہتی دنیا تک پاکستان کی کامیابی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے جنگی جوانوں نے دنیا کی سوچ بدل کر رکھ دی۔ خطے اور پوری دنیا میں پاکستان سے متعلق خیالات تبدیل ہو گئے۔ دشمن نے کئی ارب کا اسلحہ خریدا اور پھر بھی ناکام رہا۔ شاہینوں نے خطے کا تھانے دار بننے والے کا بت پاش پاش کر دیا۔ پیغام دیا، دوبارہ میلی آنکھ سے دیکھا تو پاؤں تلے رون دیں گے۔ دشمن نے ان کو نشانہ بنایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ افواج پاکستان نے دشمن کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سپاہ سالار جنرل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قوم ایئر چیف کے کردار کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم کی مارکہ حق میں شامل شاہینوں سے ملاقات، آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف بھی ہمراہ تھے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے دن کا آغاز۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب بھی ہوگی۔ پرچم کشائی کی تقریبات، یادگار شہداء پر پھول رکھے جائیں گے۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، ہم ثابت قدم اور متحد رہے، وقار کے ساتھ فتح یاب ہوئے۔ بھارت کے خلاف فتح صرف فوج نہیں، پورے قوم کی کامیابی ہے۔ فوجی قیادت اور دلیر سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمہارا جنگی جنون کا بخار اتر چکا، اب امن کی بات کریں، آئیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بیٹھ کر بات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو پیغام، کہا مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت UN قراردادوں کے مطابق دینا ہوگا۔ کشمیریوں کی تحریک آج بھی زندہ ہے اور ان کو حق ملنے تک زندہ رہے گی۔ مسئلہ کشمیر جنگ کی آگ دوبارہ بھڑکا سکتا ہے، آئیں بات کریں۔ پہلگام واقعے کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگا دیا گیا، دنیا نے بھی اسے جھوٹ کہا۔ سمجھوتا ایکسپریس کو کس نے ہائی جیک کیا تھا، دنیا کو معلوم ہے۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں بھارت کا بڑا کردار تھا۔ مکتی باہنی کو کس نے بنایا تھا، اس سے بھی بخوبی دنیا واقف ہے۔ بات کریں کہ کون دہشت گردی کر رہا ہے اور کون نشانہ بنا رہا ہے۔ جو بھی ہماری سرزمین، سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرے گا، ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا۔ ترجمان افواج پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ برطانوی ٹی وی اسکائی نیوز کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہے، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ اسکائی نیوز نے رپورٹ کیا، بھارت اس بات پر بھی ناراض ہے کہ امریکہ اس بحران کے دوران مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہا ہے۔ امریکہ کے لیے اصل امتحان یہ ہے کہ وہ بھارت پر کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے۔ کسی سے سیز فائر کی درخواست نہیں کی، امریکی وزیر خارجہ کی صبح 8:15 بجے کال آئی کہ بھارت سیز فائر چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، مارکہ حق سے متعلق آگاہ کیا، بتایا 9 مئی کو میٹنگ ہوئی کہ اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ بہادر پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے اور 1 UAV کو مار گرایا، ہمارے ایک بھی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ جو کہیں گے وہ کریں گے، کسی کی برتری قبول نہیں کرتے۔ مودی نے 2019 میں کہا تھا کہ رافیل ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ مشین ضروری نہیں، مشین چلانے کے لیے ماہر بھی چاہیے۔
آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی پر سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں بھارت کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیتیں بھارت کو روکنے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بھارت کے وزیر دفاع کے بیان کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، پاکستان کی مؤثر دفاعی صلاحیت دیکھ کر بھارتی وزیر دفاع کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا، بھارت میں جوہری اور تابکار مواد کی بار بار چوری کے واقعات پر IAEA کو تشویش ہونی چاہیے۔ عالمی برادری کو بھارت سے ایٹمی مواد کی سمگلنگ کے واقعات پر تشویش ہونی چاہیے۔ پاکستان نے بھارت میں ایٹمی مواد کی چوری اور سمگلنگ کے واقعات کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اپیل کی کہ بھارت اپنی جوہری تنصیبات اور ہتھیاروں کا تحفظ یقینی بنائے۔ پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق جنگ بندی کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت بدستور 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر رہے گی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل بھی 4 روپے 68 پیسے سستا۔ نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پاکستان بھارت جنگ بندی پر خوشی ہے۔ صدر ٹرمپ امن ساز ہیں اور ہم امن کی پیش رفت کو سراہتے ہیں۔ امید ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی برقرار رہے گی۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹامی پیگٹ کی پریس کانفرنس۔ کہا، صدر ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کو امن کا راستہ دکھایا۔ صدر ٹرمپ نے حکمت اور استقامت کے لیے امن کا راستہ دکھایا ہے۔ ہماری توجہ پاکستان بھارت براہ راست بات چیت پر ہے۔ امن کے راستے منتخب کرنے کے لیے دونوں وزرائے اعظم کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. بھارت میں آئی فون نہ بنائیں، امریکہ میں فیکٹری لگائیں۔ ٹرمپ کی ایپل کے CEO کو تنبیہ۔ دوحہ میں کاروباری شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے ٹم کک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ میرے دوست ہیں، بہت اچھا بزنس کرتے ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی کمپنی بھارت میں ہے۔ ہمیں وہاں آپ کی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بھارت اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ ہم نے برسوں تک چین میں قائم آپ کی فیکٹریوں کو برداشت کیا ہے۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنی فیکٹریاں انڈیا میں بنائیں۔ العدید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب میں کہا کہ پاک بھارت کشیدگی رکوا دی، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دونوں ملکوں سے کہا تناؤ کم کریں، ہم تجارت کرتے ہیں۔ ہماری بات پر پاکستان اور بھارت بہت خوش ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ قطر کا دورہ مکمل کر کے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کے ساتھ شیخ زاید جامع مسجد کا دورہ بھی کیا۔ I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. پاکستان کی امریکہ کو زیرو ٹیرف کے دو طرفہ تجارتی معاہدے کی پیشکش۔ ذرائع نے بتایا، امریکی صدر کے پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے تجویز دی دونوں ملک تجارتی شعبوں میں زیرو ٹیرف کے تحت معاہدہ کریں۔ پیشکش امریکی صدر کی جانب سے پاک بھارت فائر بندی کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان منتخب ٹیرف لائن پر زیرو ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر معاہدہ چاہتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں دو طرفہ تجارت کو وسیع دینا چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے گزشتہ ماہ متعدد ممالک پر بھاری جوابی ٹیرف عائد کیا تھا۔ امریکی سیکیورٹی ماہر نے پاکستان کے کئی طیارے مار گرانے کا بھارتی دعویٰ بکواس قرار دے دیا۔
معروف سینئر بھارتی صحافی کرن تھاپر کے سوال کے جواب میں پروفیسر کرسٹین فیئر نے کہا انڈین ایئر مارشل AK بھارتی کا دعویٰ بکواس ہے۔ اب یہ ایک تاریخ کا امتحان ہے وزیر اعظم مودی کے لیے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، اور پوری دنیا میں جو پرامن لوگ ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو امن پسند ہیں، وہ دعا گو ہے کہ ہماری قیادت اس محنت میں، اس سلسلے میں کامیاب ہو۔ سیز فائر کا قائم رہنا شہباز، ٹرمپ اور مودی کا امتحان ہے۔ ہمیں اچھی اور بری صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بھارت کی اندرونی سیاست کی وجہ سے خطرہ ابھی موجود ہے، چاہتے ہیں سیز فائر قائم رہے اور یہ امن کی بنیاد بنے۔ مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کا شامل ہونا بڑی کامیابی ہے۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارت نے سندھو پر حملہ کیا، شاید بھارت نے پانی پر پابندی کا طریقہ اسرائیل سے سیکھا۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے پر پہلے دن سے کہا عالمی سطح پر تحقیقات کریں۔ پاکستان میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس کا الزام بھارت پر ہے۔ مستقبل میں ایسی صورتحال نہیں چاہتے کہ دو ایٹمی طاقتیں جنگ کی تیاری پکڑیں، چاہتے ہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم بنے جہاں مستقبل میں شکایتیں لے جائیں۔ بھارتی فوج کشمیریوں کو اغوا کر کے قتل کرتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جبری گمشدگیاں 8 دہائیوں پر محیط مسئلہ کشمیر کی تلخ حقیقت ہے۔ لاپتہ افراد صرف اعداد و شمار نہیں، وہ والدین ہیں جو کبھی واپس نہ آئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب حاسم افتخار کی سلامتی کونسل میں بریفنگ، کہا بارہا مطالبات کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں لاپتہ افراد کا مسئلہ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں نامعلوم اور بے شناخت قبریں سامنے آئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تمام اجتماعی قبروں کی آزاد غیر جانبدار تحقیقات کو یقینی بنایا جائے۔ مستقل مندوب حاسم افتخار نے غزہ میں جاری انسانی سانحے کا بھی ذکر کیا۔ کراچی میں سمن آباد کے قریب کچرا اٹھانے والے ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 12 سال کا بچہ جاں بحق، 2 لڑکے زخمی، آبادی شہید اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمی تینوں لڑکوں کی عمریں 15 سال سے کم ہے۔ زخمی نوجوان نے میڈیا کو بتایا سکندر گوشت سے ہم تینوں موٹر سائیکل پر فیکٹری جا رہے تھے۔ سہراب گوشت سمن آباد کے قریب ٹرک نے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ اہل خانہ کے مطابق تینوں لڑکے امبرائڈری فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں پانی کی قلت و بندش کے خلاف احتجاج کا اعلان، آج 13 مقامات پر مظاہرے ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی کی ہر شناخت کو ملیہ میٹ کرنا چاہتی ہے۔ سندھ کی حکمران جماعت کراچی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے اور مسائل کو بڑھانے میں ہی کوشاں رہتی ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا CMH راولپنڈی کا دورہ، نیول چیف نے آپریشن بنیان مرصوص میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی۔ ایڈمرل نوید اشرف نے زخمیوں کی غیر متزلزل بہادری اور ہمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ سربراہ پاک بحریہ نے زخمیوں کی فوری صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیول چیف نے کہا قوم اور افواج پاکستان دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے لیے متحد ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی، پاک افواج کا خصوصی نغمہ جاری۔ ISPR سے جاری نغمے یلغار کے بول لہو گرما دینے والے ہیں۔ نغمے میں پاک فضائیہ کی کامیابی کو سراہا گیا ہے۔ No stage at all did we ever hear any bomb blasts, did we see anything like that. You know, they kept us really safe and secure. Security has been, is paramount over there in Pakistan, and never did we ever feel unsafe. پاکستان میں کبھی خود کو غیر محفوظ محسوس نہیں کیا، جنگی حالات میں بھی غیر معمولی صورتحال کا سامنا نہیں کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ کی طرح بہترین انتظامات کیے۔ لاہور قلندرز کے آل راؤنڈر ڈیوڈ ویسٹ پاکستان کی سیکیورٹی کے معترف کہتے ہیں ہمیں کسی بات سے لا علم نہیں رکھا گیا۔ ایئر اسپیس بند ہونے کی فکر ضرور تھی، لیکن حکام نے کہہ دیا تھا بے فکر رہیں۔
اور پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے ایکشن سے بھرپور مقابلے دوبارہ شروع ہونے میں ایک دن باقی. راولپنڈی میں ہفتے کو کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا اہم مقابلہ ہوگا. میچز کے لیے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ڈیوڈ وارنر، جیمز وینس، محمد نبی، فن ایلن، سکندر رضا، رائلی روسو اور وین ریڈسن جیسے بڑے نام فرنچائزوں کو دستیاب ہوں گے. ایلیکس ہیلز، بین ڈواشیس، شکیب الحسن، سیم بلنگز بھی ایکشن دکھائیں گے.